بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی حضرات صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑے گناہ وہ تمہیں میں نہ بتاؤں کہ کون کون سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ظاہر ہے کہ شرک سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے اور نہ اس شرک کی معافی ہے۔ ہاں، توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، اور شرک کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سب ختم۔ دوسرا فرمایا کہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ جب یہ باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت تک کہ آپ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تکیے کا سہارا لگا کر آپ بیٹھے تھے، تو ایک دم آپ تکیے سے آگے ہوئے اور ذرا صحیح طریقے سے بیٹھے، اور بیٹھ کر پھر آپ نے فرمایا کہ ایک تیسرا گناہ وہ ہے جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ پہلی جو 2 باتیں ارشاد فرمائی وہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، لیکن جب تیسرے گناہ کا تذکرہ آیا تو آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور اہتمام سے بیٹھ کر اس بات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ تیسرا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا۔ اور آپ بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے، بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ حتی قلنا لیتہ سکت، ہمارے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ کاش کہ بس اب آپ خاموش ہو جائیں، بس بہت ہو گیا۔ یعنی یہ باتیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اور حضرات صحابہ یہ کیسے برداشت کرتے کہ آپ بولتے جا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بس اب ہم سمجھ گئے، اب آگے آپ نہ بولیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، ہم آپ کا مدعا اور آپ کی بات ہم سمجھ گئے۔ تو تیسری یہ جو بات ہے، اور اسی سے متعلق مجھے آج اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو جو ذکر کرنا تھا کہ انسان اگر جھوٹی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھا کر، یہ جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی قسم کھا کر آدمی مال حاصل کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا اس کا وبال ہے، کتنا بڑا اس کا وبال۔ تو جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو مقام عطا فرمایا تو وہ تو اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات زبان سے نکالے وہ برحق ہو، سچ پر مبنی ہو، وہ خلاف واقعہ بات نہ ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ زبان سے بات، جیسے میں اب اہم بات کر رہا ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے کہ زبان سے بات کہہ رہا ہے، زبان سے بات نکال رہا ہے، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور دوسرے کو یقین
दहानी कराने के लिए कसम खाने की जरूरत पड़ रही है, ये कैसा मुसलमान है? ये मुसलमान की तो शान नहीं। मुसलमान तो वो है जो कहता है वो वाकई के मुताबिक होता है, जो कहता है वो हक और सच पर मबनी होता है, उसको अपनी बात को साबित करने के लिए और अपनी बात को बयान करने के लिए किसी कसम वसम की जरूरत नहीं पड़ती। कसम तो झूठे आदमी को खाने की जरूरत पड़ती है कि जिस पर लोग एतबार न करते हो, जिसने अपना एतमाद खो दिया हो, जिसको लोग झूठा समझते हो, वो कसम खाता है। वो कसम खाकर अपनी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन मुसलमान जो है वो तो न झूठ बोलता है और न झूठी कसम खाता है। मुसलमान की शान तो बिल्कुल ही निराली है, बिल्कुल ही निराली है। अल्लाह ताला हमें ऐसा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा दें, और ऐसे मुसलमान के जो औसाफ हैं अल्लाह ताला हमारे अंदर उन औसाफ को पैदा फरमा दें अपने फضل व करम से और अपनी रहमत से। आगे रिवायत आ रही है, उस रिवायत में एक और बात बयान की है, वो फिर इंशाअल्लाह फिर कल बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।